کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے کیسے ایک ایسے عابد کو گمراہ کیا جس نے مسلسل 70 سال تک اللہ کی بندگی کی تھی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس شخص کے ایک اشارے پر بادل سایہ کرتے ہوں اور جس کی دعا سے مردے جی اٹھتے ہوں، وہ زندگی کے آخری لمحے میں شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ آخر اس کی 70 سالہ عبادت میں ایسی کون سی کمی تھی جس نے اسے سولی کے پھندے تک پہنچا دیا؟ کیا وہ عورت کا فتنہ تھا، یا قتل کی سنگینی، یا پھر اس کے اپنے دل میں چھپا وہ غرور جس نے اسے اندھا کر دیا تھا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک تازیانہ ہے کہ نیکی کا تکبر گناہ کی لذت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی لرزہ خیز داستان جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے اس عابد کا تقوی پورے ملک میں ضرب المثل تھا۔ اس نے شہر کی رونقوں کو خیر باد کہہ کر ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کا وقت صرف 3 کاموں میں گزرتا: تسبیح، نوافل اور گریہ ازاری۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے قحط زدہ علاقوں میں بارش ہو جاتی اور بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس کے پاس آتے، لیکن وہ کسی سے ملنا پسند نہ کرتا۔ اسے اپنی تنہائی اور اپنی پاکی سے عشق ہو گیا تھا۔ یہیں سے شیطان نے اپنا کھیل شروع کیا۔ شیطان جانتا تھا کہ وہ اس عابد کو شراب، جوئے یا کسی عام گناہ سے نہیں بہکا سکتا۔ اس نے عابد کے تقوی کو ہی اس کا ہتھیار بنا دیا۔ عابد کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے صرف مجھے ہی اس قدر پاکیزگی عطا کی ہے، باقی دنیا تو گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے۔ یہ سوچنا، یعنی اپنی نیکی پر فخر کرنا، وہ پہلا گناہ تھا جس نے عابد کی روحانیت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی سے نیچے شہر کی طرف دیکھتا اور حقارت سے سوچتا کہ یہ لوگ کتنے حقیر ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسے اپنی نجات پر 100% یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران اس علاقے کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ کوئی طبیب اس کا علاج نہ کر سکا تو شہزادوں نے مشورہ کیا کہ اسے اس مشہور عابد کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب شہزادی کو لایا گیا تو عابد کے دل میں اپنی کرامت دکھانے کا شوق جاگا اور اس نے اسے روکنے کی حامی بھر لی۔ کیا شہزادی عابد کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گی، یا شیطان اس پاکیزہ ماحول میں شہوت کا زہر گھولنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا عابد کی برسوں کی ریاضت ایک عورت کے سحر کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور کیا شیطان اپنی پہلی چال میں عابد کو سجدہ صحب سے سجدہ گناہ کی طرف لے آئے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ شہزادی عابد کے صومعے کے نیچے حصے میں مقیم تھی۔ عابد روزانہ اسے دم کرتا اور کھانا پہنچا دیتا۔ شروع میں وہ کھانا دروازے پر رکھ کر بھاگ جاتا تاکہ اس کی نظر لڑکی پر نہ پڑے، لیکن شیطان جو 70 سال سے اس گھات میں تھا اب متحرک ہو چکا تھا۔ اس نے عابد کے کان میں پھونکا، تم تو اتنے بڑے ولی ہو، تمہارے نفس میں تو اب کوئی کشش باقی ہی نہیں رہی۔ تم اگر اس لڑکی سے بات کر لو یا اس کا حال پوچھ لو تو اس کا دل بہل جائے گا۔ یہ بھی تو نیکی ہے۔ عابد جو اپنے تقوی کے زہم میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رہا تھا، اس دھوکے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی سے بات چیت شروع کی۔ آہستہ آہستہ پردے اٹھنے لگے اور وہ تنہائی جو کبھی ذکر الہی سے معطر تھی اب گناہ کی خوشبو سے مہکنے لگی۔ غرور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ عابد کو لگا کہ اس کے سابقہ سجدے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک آدھ لغزش کو دھو ڈالیں گے۔ ایک کالی رات ابلیس نے شہوت کا وہ طوفان اٹھایا کہ عابد کا 70 سالہ زہد خشو خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ اس نے شہزادی کے ساتھ بدکاری کر ڈالی۔ جب ہوش آیا تو پشیمانی کی بجائے اسے اپنی رسوائی کا فکر لاحق ہوا۔
اسے لگا کہ اگر شہزادوں کو پتہ چلا تو اس کو ولی اللہ والی شہرت مٹی میں مل جائے گی۔ اس نے گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا، یہ سوچ کر کہ اس کا راز ہمیشہ کے لیے زمین میں دب گیا ہے۔ کیا زمین اپنا راز اگل دے گی؟ جب شہزادی کے بھائی واپس آئیں گے تو عابد انہیں کیا جواب دے گا؟ کیا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے مزید کتنے جھوٹ پڑیں گے؟ کیا زمین اپنا راز اگل دے گی؟ جب شہزادی کے بھائی واپس آئیں گے تو عابد انہیں کیا جواب دے گا؟ کیا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے مزید کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے؟ اور جب عابد سولی کے قریب پہنچے گا تو کیا شیطان اسے بچانے آئے گا یا اسے ابدی جہنم میں دھکیل دے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ شہزادی کے بھائی جب واپس آئے تو عابد نے بڑے خشوع و خضوع سے جھوٹ بولا کہ وہ تو فوت ہو گئی، میں نے اسے دفن کر دیا ہے۔ بھائیوں نے روتے دھوتے یقین کر لیا، لیکن اسی رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور اسے وہ جگہ بتائی جہاں بہن کی لاش دفن تھی، اور پوری حقیقت آشکار کر دی۔ صبح ہوتے ہی بھائیوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو بہن کی لاش برآمد ہو گئی۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ عابد جس کے قدموں کی خاک لوگ ماتھے پر لگاتے تھے، آج اسے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس کے صومعے کو آگ لگا دی گئی اور اسے شہر کے چوراہے پر سولی دینے کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب عابد کو سولی پر لٹکایا گیا اور رسی اس کے گلے میں سخت ہونے لگی تو اسے اپنی تمام عبادتیں یاد آئیں، لیکن اس کا دل توبہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ سے شکوے کی طرف مائل تھا۔ میں نے اتنی عبادت کی اور اللہ نے مجھے اس انجام تک پہنچا دیا۔ یہ وہی تکبر تھا جو اب مایوسی میں بدل چکا تھا۔ عین اسی لمحے ابلیس ایک نہایت نورانی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے کہا، برسیسا، پہچان مجھے، میں ہی وہ ہوں جس نے تجھے اس مصیبت میں ڈالا، اور صرف میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ بس ایک بار مجھے سجدہ کر دے، میں تجھے ابھی رہا کروا دوں گا۔ عابد نے موت کے ڈر سے آنکھ کے اشارے سے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا، شیطان ایک قہقہ لگا کر غائب ہو گیا اور بولا، بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ عابد کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اس کا 70 سالہ زہد خاک میں مل گیا۔ پیارے ناظرین، برسیسا عابد کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گناہ انسان کو مارتا نہیں بلکہ نیکی کا غرور اسے جیتے جی دفن کر دیتا ہے۔ شیطان نے اسے شہوت یا قتل سے نہیں بلکہ اس کے اپنے تقوی کے زحم سے شکست دی۔ یاد رکھیے، جب انسان کو یہ لگنے لگے کہ وہ بہت بڑا نیک بن گیا ہے تو سمجھ لیں کہ ابلیس اس کے عین پیچھے کھڑا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بھی انجانے میں اپنی نیکیوں پر فخر کر کے اس عابد والے راستے پر تو نہیں چل پڑے؟ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما لکھ کر آمین لکھیے۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا انجام خیر پر ہو۔ اگر آپ کو بنی اسرائیل کے اس عابد کی یہ عبرتناک کہانی پسند آئی ہے اور آپ ایسی مزید ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ حق اور باطل کی اس جنگ کی اگلی داستانیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔